بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں کے لیے مشکل وقت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پچھلے 2 سالوں سے مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا غالب امکان تھا کہ یہ جو ہے نومبر دسمبر سے جو ہے مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن یہ کہ مہنگائی کی رفتار الٹا تیز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الیکشن کا موسم ہے، اور جو ہے اس وقت میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پاکستان کا موجودہ الیکشن جو اس سال کا جو الیکشن ہوگا وہ معیشت اور مہنگائی پہ لڑا جائے گا، خاص طور پہ مہنگائی پہ لڑا جائے گا۔ اور کیوں کہا جا رہا تھا، یہ میں کیوں کہتا تھا بار بار کہ اس مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ان کی جو ہے بہت ساری آبادی، جیسے سب سے پہلے میں آپ کو مثال، بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف کی حکومت میں 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے، اور اگر ایک خاندان میں اوسط 4 لوگ ہیں تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے تھے۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ شہباز شریف کی حکومت میں تاریخ کی بدترین 76 سال کی بدترین مہنگائی ہوئی، اور یہ اس وقت مہنگائی ہوئی جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ رہی تھی، لیکن پاکستان میں جو پاکستانی مصنوعات تھی ان کی قیمتیں آسمان سے چھونے لگ گئیں۔ اس لیے ہماری آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ قیمتیں یا مہنگائی آسمان سے چھو رہی ہیں یا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی بڑی زیادتی ہوئی اس ملک کے ساتھ کہ اس کا ازالہ جو ہے کئی سالوں تک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں اب 50% سے زیادہ غربت تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں آہستہ آہستہ غربت نیچے آ رہی تھی، اور پی ٹی آئی کے آخری دور میں وہ 35% تک چلی گئی تھی۔ یعنی پچھلے 20 سال میں جس نے حکومت کی، مشرف صاحب نے حکومت کی، مہنگائی نیچے آ رہی تھی، پھر پیپلز پارٹی آئی، مہنگائی نیچے آئی، پھر نون لیگ آئی، مہنگائی نیچے آئی، پھر پی ٹی آئی آئی، وہ سلسلہ جاری رہا اور 35% تک پہنچ گئی۔ یہ 2 سالوں میں، جو پچھلے 20 سالوں میں جو غربت جو ہے وہ نیچے آئی تھی، وہ اس لیول پہ پہنچ گئی۔ تو کیوں نہ عوام آگ بگولا ہوگی، کیوں نہیں عوام جو ہے تڑپے گی؟ دیکھیں، جس کے گھر 3 وقت کی روٹی ہوتی تھی وہ 2 وقت کی روٹی پہ آ گیا۔ جن کے گھر 3 وقت کی روٹی اور بچے اسکول جاتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے، اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے تو انہوں نے جو ہے سستے اسکولوں میں ڈال دیا۔ جو پہلے سستے اسکولوں میں جاتے تھے وہ سرکاری اسکولوں کی طرف چلے گئے، اور سرکاری اسکول والوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر جو ہے نا ملازمتوں میں لگا دیے، گھر کی پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ حساب ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں۔ آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت 12 سے 13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور غریب لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ تو پاکستان میں جیسے وہ آج کل ماشاءاللہ سے یہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، بلاول صاحب کہتے ہیں 300 یونٹ فری دوں گا، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ کہاں سے دے گا 300 یونٹ فری؟ 70% پاکستان کی آبادی 300 یونٹ استعمال کرتی ہے۔ میرے نزدیک غربت کا یا غریب آدمی کا پیمانہ یہ ہے کہ جس کی 300 یونٹ یا 300 یونٹ سے کم استعمال کر رہا ہے، وہ جو ہے مڈل کلاس نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ اور اگر اس کے 300 یونٹ میں گھر میں ایک فریج نہیں چل سکتا، واشنگ مشین نہیں چل سکتی، 2 پنکھے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ غریب ہے۔ تو اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ 70% آبادی جو ہے ملک کی جو ہے یہ 300 یونٹ استعمال کرتی ہے، اور 2000 ارب روپے بلاول کہاں سے لائے گا؟ کل مریم صاحبہ نے بھی جو ہے 200 یونٹ کا اعلان کر دیا کہ وہ بھی فری دیں گی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو مریم نواز نظر نہیں آئی جو انہوں نے یہ شوشہ مارا ہے؟ پھر وہ علیم خان اور جہانگیر ترین تو کافی دنوں سے 300 یونٹ فری میں دے رہے ہیں۔ ان ساروں کی شوگر ملوں کی فیکٹری ہیں، ان کو کہ بھائی چینی سستی دینا شروع کر دیں، فری میں تو نہیں، چلو سستی دینا شروع کر دیں۔ جو آج کی اعداد و شمار آئے ہیں، پچھلے 1 سال میں صرف چینی کی قیمت میں 60% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب پاکستان میں چینی اضافی تھی۔ ایک طرف یہ سرکاری وسائل کو جو ہے بولتے ہیں کہ ہم مفت میں بانٹیں گے کیونکہ ان کی جیب سے نہیں جاتا، اور جو ان کے کارخانے ہیں وہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے لوٹ مار، چوری چکاری لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال پاکستان میں آج
ہفتہ وار مہنگائی کے نمبر جاری ہوئے اور ہوش اڑا جانے والے ہیں۔ 44.64%۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی آمدنی 29,000 سے 45,000 روپے ہے ان کی 45% مہنگائی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر کسی کی آج 30,000 روپے تنخواہ ہے تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس کو اپنی 1/3 سے زیادہ اپنی جو ہے خواہشات یا اخراج مطلب باسکٹ کے لیں یا قوت خرید اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کسی کی تنخواہ پچھلے سال 30,000 تھی اور اب بھی 30,000 ہے تو آج وہ جو ہے تقریباً 60% ان پیسوں سے چیزیں خرید سکتا ہے جو پچھلے سال اس نے 100% خریدی تھی۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے نا، 3 وقت کا 2 وقت پہ آ گیا، 2 وقت کا 1 وقت پہ آ گیا۔ یہ غصہ ہے عوام کا جو پی ڈی ایم والوں کے اوپر ہے۔ یہ ایسا پاکستان میں 1971 بھی ہوا، 1973 بھی ہوا، اس کے علاوہ جو ہے 2008 بھی آیا تھا جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اتنی مہنگائی اور اتنے لمبے پیریڈ کے لیے کبھی بھی نہیں رہی، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ قیمتوں میں کس طرح اضافہ ہوا ہے۔ آج کے یہ اعداد و شمار، گیس کی قیمت میں 1108%، مطلب کوئی آپ مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، 1108% آپ نے جو ہے گیس کی قیمتیں بڑھا دی۔ اور کیا وجہ ہوئی؟ میں ہمیشہ سے معیشت کا ایک سبق ہے، آج کا ریلیف کل کا ٹیکس۔ یہ جو آ کے سارے ہم لوگ منجن بیچتے ہیں نا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، او بھائی ریلیف اس وقت دیا جاتا ہے جب عوام سے آپ کو ٹیکس مل رہا ہو، ریلیف قرضوں پہ نہیں دیا جاتا۔ پاکستان میں یہ جو نون لیگ والے اور یہ تمام لوگوں نے ریلیف بیچ کے جو ہے لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا قرض لے کے۔ اب حالت یہ ہے کہ نہ کوئی قرض دے رہا ہے اور اب قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ اب گیس کی قیمت 1108%۔ ٹماٹر پاکستان کی فصل، اور سیلاب آئے ہوئے بھی یار اب تو 1.5 سال ہو گیا، ٹماٹر تو پورے سال جو ہے نا پورے پاکستان میں ایک ایک کر کے فصل آتی، اس کی قیمت تک نہیں سنبھل رہی ان سے، 183%۔ سگریٹ 93%۔ پاکستان میں اب یہ ٹیکس ایک نئی چیز ملی ہوئی ہے، ایک سگریٹ ہے، ایک پیٹرول ہے اور ایک وہ یہ جو مشروبات ٹائپ، یہ 3-4 چیزوں سے دبا کے ٹیکس لے جاؤ اور ایک تنخواہ دار ہے۔ باقی یہ جو پھر اعلانات کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا ٹیکس جمع ہو گیا، ماشاءاللہ اتنا ٹیکس جمع ہو گیا۔ جن سے ٹیکس لینا ان کو چھوڑا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ، ریٹیلر، ان سب کو چھوڑا ہوا ہے۔ پھر آپ آ جائیں مرچی 82% ایک سال میں مہنگی ہوئی۔ پھر آٹا، ایک طرح وہ شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ تاریخی ہم نے اس سال فصل ہوئی ہے آٹے کی، 65%۔ ان ساروں نے مل کے صوبوں کی ملی بھگت انہوں نے کھاد کے ریٹ کو جو 1800 میں عمران خان دیتا تھا وہ 5,500 روپے میں پہنچا دی بولی۔ اب وہ کسان بھی کیا کرے، اب وہ 5,500 کی بوری لے گا تو پھر وہ مہنگا ہی مانگے گا نا بیچنا ہے۔ ان ساروں نے ملک سے اسمگلنگ کرائی، انہوں نے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرا، بیچ میں رمضان میں پچھلے آپ کو یاد ہوگا کہ مفت آٹا انہوں نے 80 ارب روپے کا آٹا پتہ نہیں کس کو پاڑ دیا۔ تو یہ شرارتیں ہوئی ہیں ملک میں، یہ ظلم ہوا ہے اس ملک میں۔ پھر چینی کی قیمت جیسے میں نے آپ کو بتایا 60% بڑھ گئی۔ چپل، جو ایک عام آدمی اب جوتا شوتا تو چھوڑ ہی دینا۔ میں تو اس دن حیران ہو گیا سن کے، وہ بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ باٹا میں یہ جو بچوں کے اسکول کے جوتے ٹائپ ہوتے ہیں یہ بھی 7-7, 8-8 ہزار کے ہوں گے۔ وہ یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے ابا ہمیں 100-200 روپے کے دلاتے تھے، تو اب 7,000 روپے کا بچوں کا اسکول کا وہ بھی باٹا جو ہے یا یہ سروس ہے ادھر سے جو ہے جوتا، میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی وہ افورڈ کر سکتی ہو۔ تو اس کی قیمتوں میں بھی 60% اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ چپل کی۔ چاول پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ اسٹیٹ بینک اور یہ لگا رہے دبا کے جی اتنی ایکسپورٹ ہو گئی وہ ساری چاول کی، انڈیا نے پابندی لگائی ہے۔ چاول پاکستان میں 50%، انڈے 47%۔ آج کل چکن کا رولا لگا ہوا ہے، بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو چکن ہے وہ 1,500 روپے کی 2 چھوٹی چھوٹی مرغیاں ہیں، اندازہ لگائیں 1,500 روپے، مطلب ایک وقت کی کھانے کی مرغی جو ہے اب کچی مرغی 1,500 روپے کی آ رہی ہے۔ تو کیا پکائیں گے آپ اور کیا کھائیں گے؟ اللہ خیر ہی کرے جی،
یہ چکن کی قیمتیں کہاں سے بڑھنا شروع ہوئی؟ یہ طارق بشیر چیمہ صاحب، یہ جو نون لیگ کے پہلے یہ ہماری پارٹی میں تھے، کاف لیگ میں ہوتے تھے، سوری ہمارے اتحادی ہوتے تھے پی ٹی آئی کے، پھر یہ نون لیگ ان کو لے آئی اس طرف، ان کو جو ہے نا ایگریکلچر کا منسٹر بنایا۔ انہوں نے کیا کیا، جو اس کا سویابین جو آتا ہے وہ روک دیا پورٹ میں۔ اس کی وجہ سے ملک میں اس وقت سے جو مرغی کا کرائسس آیا ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ویسے بھی گوشت جو ہے، بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت ایک عام آدمی سے دور تھا، چکن اس سے ذرا سستا ملتا تھا، تو ایک پروٹین جو ہے فیڈ تھی، لوگ کھاتے پیتے تھے، وہ بھی اب لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا۔ تو یہ حال ہے، انڈے 47% اس کی وجہ سے مہنگے۔ تو اوور آل جو ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور یہ الیکشن میں لوگوں کو جو ہے جب یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ان کو وہ جو ہے نا وہ انڈے، مرغی، ٹماٹر، گیس کے بل، بجلی کے بل جو ہے نا ان کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کو پھر اب یہ پھر شکایت کس چیز کی کرتے ہیں؟ اور پھر اب یہ انہوں نے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ، مکاؤ مارچ کر آئے تھے نا، بلاول، مریم، مولانا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے موقع دیا تو مہنگائی کو کم کریں گے، خدا کے واسطے آپ کو بھائی اللہ نے 4 دفعہ موقع دے دیے اور اس کے بعد بھی ابھی آپ یہ موقع مانگ کے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال جو ہے، یہ جو انفلیشن کے نمبر ہیں اچھے نہیں ہیں۔ شرح سود مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز، میرے حساب سے 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ نمبر 1، کیونکہ مہنگائی 30% ہو گئی، پہلے جب 5-6-8% ہوتی تھی تو لوگ پروفٹ اس حساب سے رکھتے تھے، تو اب لوگ پروفٹ، کیونکہ ان کے بھی اخراجات، بجلی کے بل، گیس کے بل، تو اب ان کے پروفٹ ریشو بہت ہائی ہو گئے۔ ایک تو اس وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ دوسرا، یہ جو یوٹیلیٹی پرائسز بڑھی ہیں، گیس کی قیمت بڑھی ہے۔ اب گیس ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، ایک کپڑا ہے یہ بنتا ہے گیس سے، ٹھیک ہے نا، سیمنٹ گیس سے بنتا ہے، کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ہوتی ہے گیس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز گھر پہ کھانا گیس سے پکتا ہے، تندور کی روٹی گیس سے بنتی ہے، کھاد گیس سے بنتی ہے۔ اب گیس کی قیمتیں 1100% میں اضافہ ہوگا تو ہر اشیاء خوردونوش کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری میں یہ جو، کیونکہ جب بزنس پروفٹ بڑھے تو بعض جگہوں پہ تنخواہیں بھی بڑی، حکومت پاکستان نے خود 35% تنخواہ بڑھائی پچھلے بجٹ میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے قیمتوں میں ایک ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پرولونگ رہے گا۔ اب امید تو یہی کی جا رہی تھی کہ شرح سود کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی جب کم ہوگی تو جس طرح اب یہ مہنگائی کھڑی ہے تو حکومت، اسٹیٹ بینک کے لیے شرح سود بھی کم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اب الیکشن کا موسم ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو ووٹ دینا ہے، اور مہنگائی کو ضرور اپنی جو ہے نا ووٹ دینے سے پہلے اس کو ضرور جو ہے سوچیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔